दिन रात हफ्ता माह ये सब अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने ही इनमें से बास को बास पर फजीलत बख्शी है, बास को बास पर फौकियत दी है। इन्हीं अजमतों वाली, फजीलतों वाली, रहमतों वाली, मगफिरत वाली रातों में से एक रात ऐसी है जिसे शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब्बे बराअत कहते हैं, यानी कि जो गुनाहों से तौबा करके बरी कर देने वाली रात। इस बाबरकत रात को हमारे उलमा ने मुख्तलिफ नाम दिए। किसी ने शब बराअत कहा, किसी ने शब बरकत कहा, किसी ने शब मगफिरत कहा, किसी ने शब रहमत कहा। शब मगफिरत मतलब इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से अपनी तमाम मखलूक पर नजर रहमत फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर फरिश्ते आवाज लगाते हैं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल में 5 रातें ऐसी हैं जिन रातों को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े मकाम से नवाजा, बहुत ही बड़ी फजीलतों से नवाजा। उन 4 रातों में से एक रात है शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात। वो 4 रातें कौन कौन सी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतों से नवाजा है? नंबर 1, ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, नामी ज़िलहज्जा की रात और शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात। शोबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शब्बे बराअत की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपनी जिंदगी में इन 4 रातों में से कोई भी एक रात पाओ तो इन रातों में खूब इबादत किया करो, खूब क़याम किया करो, रुकू और सुजूद किया करो, अल्लाह के हुजूर झुका करो, रोया करो, गिड़गिड़ा कर रोया करो, खून के आंसू बहा बहा कर रोया करो। फरमाया अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो, आंखों से आंसू निकालने ना भी आए तो निकालने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गई, दिल रोना छोड़ गया, आंखें आंसू बहाना छोड़ गई। मेरे करीम नबी ने फरमाया ये वो बाबरकत रात है, इस रात को अल्लाह ताला आसमान से अपनी तमाम मखलूक पर नजर रहमत फरमाता है और अल्लाह के हुक्म से आसमान के 7 दरवाजों में से एक एक फरिश्ता निकलता है। अल्लाह के हुक्म से पहले दरवाजे से पहला फरिश्ता बाहर निकलता है। फरिश्ता पुकार कर कहता है इस रात को सजदे करने वालों के लिए खुशखबरी हो, खुशखबरी हो, अल्लाह ने उनके सजदे कबूल फरमा लिए। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता निकल कर कहता है इस रात में सजदों के दौरान खाशियत इलाही में, खौफ खुदा में रोने वालों के लिए खुशखबरी हो, खुशखबरी हो, मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनका रोना कबूल फरमा लिया है। तीसरे दरवाजे से फरिश्ता निकल कर कहता है गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, खून के आंसू बहाकर दुआ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। ऐसे ही फरिश्ते निकलते रहते हैं, खुशखबरियां देते रहते हैं। 7वें दरवाजे से फरिश्ता निकल कर आवाज लगाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई इस रात अल्लाह के हुजूर झुकने वाला, अपनी 3 इंच की पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाने वाला, है कोई सुबहान रब्बियल अजीम की तस्बीह बयान करने वाला, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह बयान करने वाला, है कोई क़याम रुकू सुजूद करने वाला, है कोई आज की बाबरकत रात में अपने काम धंधे सब कुछ छोड़कर, तमाम मसरूफियात छोड़कर अल्लाह के हुजूर, अल्लाह को वक़्त देने वाला, मस्जिद में जाने वाला, मस्जिद को आबाद करने वाला, अपने घर को आबाद करने वाला, घर की दहलीज पर इबादत करने वाला, है कोई तौबा करने वाला कि आज की रात अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा ले, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, आज की रात अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श दे। मेरा अल्लाह अपने बंदे से मुखातिब होकर फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ।
اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ او میرے گنہگار بندے، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی، میری رحمت تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے، تجھے ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، اپنا دامن خالی جھولی پھیلا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی زندگی میں شعبان المعظم کی 15ویں رات پاؤ، شب برات پاؤ، تو اس رات کو خوب عبادت کیا کرو، رات کو خوب عبادت کیا کرو، اور شعبان کے 15ویں دن کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے تمام گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر ایک گنہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے 5 بدقسمت لوگوں کے۔ 5 بدقسمت لوگ اس بابرکت رات میں نہیں بخشے جائیں گے، اس بابرکت رات کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے، مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا میں 2 لوگ ایسے رہتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتے ہیں، مرنے کے بعد، ان کا جنازہ پڑھنے کے بعد جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ایسے لوگوں کا استقبال کرتی ہے۔ کیسے لوگوں کا؟ 2 لوگوں کا قبر استقبال کر رہی ہے۔ قبر ان کو ویلکم کرتی ہے، انہیں خوش آمدید کہتی ہے، ان کے ہاتھ چومتی ہے، ان کے پیر چومتی ہے، کہتی ہے تمہارا آنا بہت بہت مبارک ہو، اے بندے تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اچھا تو ہی لگتا تھا، مجھے پیارا تو ہی لگتا تھا۔ آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ قبر کہتی ہے اے بندے، تجھے اپنے پھولوں کے بستر پہ سلانے کے لیے میں ترستی رہتی تھی، تمنائیں کرتی تھی، آرزوئیں کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، اللہ یہ تیرا نیک بندہ کب مجھے جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تو چلتا تھا، مٹی تیرے قدموں کے تلوے چومتی تھی، جب تو اللہ کے حضور جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے 3 انچ کی پیشانی سجدے پہ رکھتا تھا، تو مٹی تیری 3 انچ کی پیشانی چومتی تھی اور فخر محسوس کرتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے 2 خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج قبر ان کا استقبال کر رہی ہے، قبر انہیں ویلکم کہہ رہی ہے، خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں 4 بابرکت راتیں پائیں۔ وہ کون سی بابرکت راتیں؟ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ ان 4 راتوں کو خوب عبادت کی، ساری رات عبادت کرتا رہا، اللہ کے حضور جھکتا رہا، اللہ اکبر، اور دن کا روزہ رکھا۔ فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو خوب عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا شخص جب مرے گا تو قبر اس کا استقبال کرے گی۔ نمبر 2 دوسرا شخص، یہ 3 انچ کی پیشانی صرف اور صرف اپنے اللہ کے حضور جھکانے والا، اتنا بڑا سر، قیمتی سر، جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، سننے کی صلاحیت موجود، بولنے کی صلاحیت موجود، اللہ اکبر، اتنا بڑا سر جب اللہ کے حضور جھکاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، 3 انچ کی پیشانی جب بھی جھکاتا ہے اللہ کے حضور جھکاتا ہے، کسی غیر کے آگے نہیں جھکاتا۔ بے نمازی پر اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، مگر اتنا نہیں آتا۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت پڑتی ہے، اس پر اللہ کا غضب پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں پڑتا۔ ظالم پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، شرابی پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، زانی پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں پڑتا جتنا اس بدبخت انسان پر پڑتا ہے جو اللہ کی سوا، اللہ کی چوکھٹ کے سوا کسی غیر کی چوکھٹ پر جا کر اپنا سر جھکاتا ہے، نمبردار کی چوکھٹ پہ جا کے سر جھکاتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پر جا کر اپنا سر جھکاتا ہے۔ نہ بندے، نہ زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ٹینشنیں آئیں، آفات و بلیجات آئیں، آزمائشیں آئیں،
تو تکیے پہ رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو، سجدوں پر رو لیا کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ 5 بدبخت لوگ برکتوں سے محروم رہتے ہیں، مغفرت سے محروم رہتے ہیں، رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ کون سے وہ 5 بدبخت لوگ ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنا سر جھکانے والا، کسی غیر کے آگے بھیک مانگنے والا، خیرات مانگنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرا رب ہوں، تجھے پیدا کرنے والا، میری چوکھٹ پر آ کر مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی۔ میں وہ رب ہوں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں، رات کو دن میں بدلنے والا رب ہوں۔ او بندے، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ دوسرا شخص والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا، والدین کا جگرا پھاڑنے والا، دکھ دے دے کر، درد دے دے کر، ان کی نافرمانیاں کر کر کے ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنے، ہر وقت انہیں رلانے والا شخص، انہیں تڑپانے والا شخص، ان کی زندگی اجیرن بنا دینے والا شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، شراب کا عادی، شراب پینے والا، پانی کی جگہ شرابیں پینے والا، موت منظور کرنا، موت قبول کرنا، لیکن شراب کے قریب نہ جانا۔ شراب اتنا گھٹیا ترین عمل ہے جو عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا کے رکھ دیتا ہے۔ جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شرابی شخص ماں اور بہن کے درمیان، بیوی اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ نمبر 4، ظالم انسان بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ فرماتے ہیں مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ 5واں شخص جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے وہ ہے تکبر کرنے والا، میں کی رٹ لگانے والا۔ انسان بہت ہی کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟